حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب ایران فتح ہوا تو ایران کے بادشاہ کی بیٹی جنگ کی قیدی بن کر مال غنیمت میں آئی۔ جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو اہل مدینہ سوچنے لگے کہ دیکھتے ہیں بادشاہ کی بیٹی کی خوش نصیب کے حصے میں آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارک 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی، منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں دن اپنے نواسے کا نام حسین رکھا، عقیقہ کیا اور اس کے سر کے بال منڈوا کر ان کے برابر چاندی صدقہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بعد ارض طف میں شہید کیا جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اس مقام کی مٹی لا کر دی ہے اور بتایا ہے کہ یہ زمین حسین کی شہادت گاہ بنے گی۔ ایک روایت کے مطابق ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز سنی تو ان کی والدہ سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حسین کے رونے کی آواز مجھے غمگین کرتی ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ راستے میں غربا کی ایک جماعت نظر آئی جو زمین پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیں۔ آپ گھوڑے سے اترے اور غربا کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا اور اس موقع پر فرمایا، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان غربا کو اپنے کھانے کی دعوت دی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلفائے راشدین کے برعکس خلافت کو وراثت بنا دیا اور اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا لیا اور لوگوں کو 59 ہجری میں یزید کی بیعت کے لیے بلایا۔ مسلمانوں نے اس فیصلے کو ناپسند کیا اور سخت اختلافات کا اظہار کیا۔ لوگوں کو یزید کے مشاغل کا علم تھا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، اگرچہ یزید میں سخاوت، مروت، فصاحت بیانی اور شعر گوئی جیسی خوبیاں بھی تھیں، مگر وہ شراب نوشی کرتا، ناچ گانے میں دلچسپی لیتا۔ اس نے اپنے محل میں ناچ گانے والیاں اور کتے رکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعض اعمال فاسقانہ تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیعت کے لیے دباؤ ڈالا، مگر انہوں نے دباؤ قبول کرنے سے انکار کیا۔ آپ نے جو عزم اختیار کیا اس پر ثابت قدم رہے اور مکہ تشریف لے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام عراق سے سینکڑوں خطوط آئے جن میں تحریر تھا کہ آپ کے ساتھ 1,00,000 آدمی ہیں، آپ جلد عراق آ جائیں تاکہ لوگ آپ سے بیعت لیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے عراق بھیجا۔ کوفہ کے لوگ مسلم بن عقیل سے بڑے اخلاق کے ساتھ پیش آئے اور قسم کھائی کہ اگر امام حسین کوفہ آ جائیں تو وہ دل و جان سے آپ کی مدد کریں گے۔ ایک روایت کے مطابق 18,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ حالات سازگار ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ خط ملنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ ہوئے۔ یزید نے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا کیونکہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت زیادہ نرم گوشی رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زیاد سمیہ کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور اس کو یزید کی بیعت کا مشورہ دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے واپس جانے دو، یزید کے پاس لے چلو تاکہ میں اس سے مکالمہ کروں، اور اگر دونوں شرطیں منظور نہ ہوں تو ترکوں کی جانب جانے دو تاکہ ان کے خلاف جہاد کر کے شہادت کا رتبہ حاصل کروں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ابن زیاد کو
پہنچایا گیا، مگر اس نے اپنے ساتھیوں کے مشورے کے بعد 3 شرطیں مسترد کر دیں اور بیعت کا مطالبہ کیا۔ ابن نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو پانی لینے سے روک دیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ وہ محاصرے میں آ گئے ہیں اور ابن زیاد کے ارادے درست نہیں ہیں، تو آپ نے 9 محرم کو چراغ گل کر دیے اور خطبہ دیا اور اپنے عزیز و اقارب اور فقہا سے کہا کہ یزید کو صرف ان سے دشمنی ہے، لہٰذا جو لوگ واپس جانا چاہیں وہ چلے جائیں۔ قافلے میں شامل سب لوگوں نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور آخر دم تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندھیرا اس لیے کیا تاکہ جو لوگ واپس جانا چاہیں ان کو ندامت نہ ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 72 آدمی تھے۔ کربلا کے میدان میں انسانی تاریخ کا المناک سانحہ پیش آیا۔ 10ویں محرم عاشورہ کے روز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور قرآن ہاتھ میں لے کر خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں۔ یزیدی فوج پر ان باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا اور شمر نے قافلہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخقہ باری باری لڑتے ہوئے شہید ہوتے گئے اور آخرکار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی محرم کے مہینے 61 ہجری یوم عاشورہ جمعہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 50 سال تھی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو نصیحت کی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بیعت سے انکار کریں تو درگزر سے کام لینا، مگر تحمل برداشت رواداری اس کی فطرت کے خلاف تھی۔ اس نے وہ ظلم و ستم کیے جن کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ظہیر ایک سنی تھا۔ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کو سنا تو بیوی بچوں کو چھوڑ کر قافلہ حسین میں شامل ہو گیا۔ کربلا کے میدان میں جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی تو ظہیر حسین کی ڈھال بن گئے اور شہید ہو گئے۔ حسین پر کسی کی اجارہ داری نہیں، وہ بلا تفریق اور بلا امتیاز سب کے محبوب ہیں۔ اہل سنت کے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے فرمایا، جس نے بھی امام حسین کو شہید کیا، ان کے قتل میں مدد کی یا ان کے قتل سے راضی ہوا، اس پر اللہ کی فرشتوں کے تمام لوگوں کی لعنت۔ اللہ تعالیٰ نہ ان کے عذاب کو دور کرے گا اور نہ ان کا عوض قبول کرے گا۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سبق یہ ہے کہ نیکی کی تبلیغ کرنا اور برائی سے رکنا ہر مسلمان کا مذہبی فریضہ ہے۔ جھوٹ اور سچ کی جنگ میں افرادی علت کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ سچ کے علم بردار اگر تعداد میں کم بھی ہوں تو جھوٹ کا مقابلہ ان کا فرض ہے۔ جنگ بدر اور جنگ کربلا میں بھی یہی ایک قدر مشترک ہے کہ تعداد کی کمی حق کے راستے میں حائل نہ ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے خلاف جہاد مذہبی تعصب یا فرقہ واریت کی بنا پر تھا، بلکہ اسلام کے تحفظ کے لیے تھا۔ مسلمان کردار کے بحران سے گزر رہے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملی کردار کے جو روشن نمونے پیش کیے، ہم ان پر عمل کر کے ان کے لیے تیار ہیں، مگر اپنے پسندیدہ خلفاء صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اماموں کے نام پر ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہدایت فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، ڈٹ جاؤ، تم حسین کے انکار کی طرح شہر بانو ایران کے بادشاہ یزید کی گرد کی بیٹی تھی۔ آپ کا نام بی بی شہر بانو مشہور ہے۔ آپ کی ولادت ایران کے شاہی دربار میں ہوئی۔ آپ عفت حیا اور پاکیزگی سے مالا مال تھیں۔ یہ عظیم خاتون اپنی پاکیزہ فطرت پر پورے استحکام کے ساتھ باقی رہیں اور دربار کے برے اخلاقی اور اقدار اور بیہودہ نظریات اور واردیات کا آپ کے بیدار زمین پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑا۔ خلفائے دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عربوں کے ساتھ کسی جنگ میں
یہ قید ہو گئی تھیں۔ مال غنیمت اور قیدیوں کے ساتھ انہیں ایران سے مدینہ لایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شہزادیوں کو اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہوں بیچنا نہیں چاہیے، انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو تاکہ مسلمانوں میں سے کسی کو اپنی ہمسری کے لیے پسند کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے بیٹے پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دی اور ان کو اپنا شہزادہ قرار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اس مشورے سے ان کے احترام کو قائم رکھا، اور بی بی شہر بانو نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چھوٹے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر اس وقت 30 سال تھی اور انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، ان کو پسند کیا تو انہوں نے ان سے نکاح کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ ان کا احترام و خیال رکھنا۔ اہل مدینہ کنیزوں سے شادی نکاح نہیں کرتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس انسانی اقتدام سے بتدریج یہ رسم ختم ہو گئی اور مسلمانوں میں کنیزوں سے عقد کرنے کا رواج پیدا ہو گیا۔ بعض روایات کے مطابق بزرگ صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شادی کے کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس شادی سے عرب اور عجم یعنی ایران کے درمیان وہ خلیج کم ہوئی جو ان دونوں کے مابین جنگوں کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی۔ آپ نے شادی کے بعد اس بات کو ثابت کر دکھایا کہ بچپن سے ہی طہارت و پاکیزگی ان کا شیوا تھی، اور امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں بننے کا تمام شرف اور صلاحیت آپ کو ہی حاصل ہے۔ اس مبارک شادی کا ثمرہ امام سجاد زین العابدین ہیں۔ شہر بانو کا اپنے بیٹے زین کا انتقال ہو گیا تھا، بچے کی پرورش دیگر عورتوں نے کی تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ بی بی شہر بانو واقعہ کربلا میں جو 61 ہجری کو پیش آیا اس میں موجود تھیں اور اپنے شوہر کی مظلومانہ شہادت کے کچھ عرصے بعد واپس ایران چلی گئی تھیں۔ ایران کے شہر کے مضافات میں ایک پہاڑی کے اوپر ان سے منسوب خوبصورت بہت قدیمی مزار بھی ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں بھی ہے کہ بی بی شہر بانو کے ہمراہ ان کی بہن بی بی کوہان بھی تھیں جو محمد بن ابی بکر کے حوالہ نکاح میں آئیں۔ اس سے قاسم پیدا ہوئے۔ اس بنا پر امام سجاد زین العابدین اور قاسم بن محمد بن ابی بکر آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو بڑی ہستیوں کا بیٹا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جد اور شہر بانو والدہ تھیں، تو شہنشاہ ایران آپ کے نانا ہوئے۔ اب الاسود کہتے ہیں جو بچہ کسرا و ہاشم کی نسل سے پیدا ہوا ہو وہ سب سے زیادہ عظیم اور شرف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔